اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالی عن تصرفه فی عباده. اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصرف کے بندوں میں ہے وہ جو چاہیں. وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَنشَأَهُم مِّنَ الْعَدَمِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْفَاهُم. وہی ذات ہے کہ جس نے اس کو عدم سے وجود میں لائے پیدا فرمایا پھر ان کو وفات دیں گے. وَمِنْهُم مَّن يَتْرُكُهُ حَتَّىٰ يُدْرِكَهُ الْحَلَمُ. پھر ان کو اللہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عمر دیتے ہیں کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں. وَوَضُّوا فِي الْخِلْقَةِ. پھر ان کے اعضاء بھی ہر چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں. کما قال تبارک و تعالیٰ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقد روى عن علي رضي الله عنه أرذل العمر 75 سنة. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جس نے ارذل العمر کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے کہ 75 سال جب عمر ہو جائے. وفی هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف. اور اسی عمر میں پھر آدمی کو اس کے قوا بھی ضعیف ہو جاتے ہیں اور اس کا دماغ بھی ضعیف ہو جاتا ہے. وسوء الحفظ وقلت العلم. اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور علم بھی گھٹ جاتا ہے حتیٰ کہ ایسی پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ لا یعلم بعد علم شیئا. کچھ نہیں جانتا جو جانتا تھا. ای بعد ما کان عالما اصبح لا یدری شیئا من الفن والخرف. پہلے چونکہ اتنا عالم تھا معلومات تھے علم تھا لیکن اب اس پوزیشن میں ہے کہ بالکل اس کے اعضاء سارے جواب دے چکے ہیں اور کوئی چیز بھی سمجھ نہیں آتی اس کو. ولہذا روى البخاری رحمہ اللہ عند تفسیر هذه الآیہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا موسیٰ ابو عبداللہ الاعور عن شعیب بن انس رضی اللہ عنہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ كان يدعو بك من البخل والكسل والعرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم ہمیشہ یہ تعوذ پڑھا کرتے تھے کہ اعوذ بک من البخل. یا اللہ میں بخل سے بچا. کسل کہتے ہیں کہ آدمیوں بالکل کام مر کے جیسے اٹھتے ہیں منافق نماز کے لیے. ولا حرم مانا بالکل بڑھاپا آخر میں. ارذل العمر وعذاب القبر. اللہ عذاب قبر سے بھی بچا. وفتنة الدجال. دجال کے فتنے سے بھی بچا. وفتنة المحیا والممات. زندگی میں جتنے فتنے ہیں یا موت کے وقت یا موت کے بعد ہر فتنے سے محفوظ فرما. یاد رکھیں کہ میرے آقا جو یہ دعائیں پڑھتے تھے نا اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے. ورنہ حضور کو کیا ڈر ہے؟ نہ تو آپ کو نعوذ باللہ عذاب قبر کا ڈر ہے نہ آپ کو فتنہ دجال کا ڈر ہے. اللہ پاک نے آپ کو معصوم بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ پر اتنی عنایت فرما دی کہ ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد اگر آپ کی کوئی غلطی بھی ہے تو ہم نے معاف کر دی. یعنی غلطی کرنے سے معافی پہلے مل گئی ہے لیکن یہ امت کو سکھانے کے لیے تھا کہ امت یہ دعائیں مانگے کہ جب اللہ کا نبی بھی ان چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں تو آپ کو تو ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے. عذاب قبر سے بھی فتنہ دجال سے بھی. اصل دجال جو ہے نا یاد رکھو وہ تو ایک ہے. وہ تو علامات قیامت میں سے ہے کہ دجال ظاہر ہوگا.
اور پوری دنیا میں گھوم جائے گا، کوئی جگہ نہیں جہاں وہ نہ جائے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین مکہ اور مدینے کو اس سے محفوظ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا علی انقابها الملائکہ، دجال آنے کی کوشش کرے گا لیکن سرحد پہ فرشتوں کا پیرا ہوگا، وہ مار مار کے بھگا دیں گے اس ظالم کو۔ لیکن وہ فتنہ اتنا بڑا ہوگا نا، نعوذ باللہ کہ خشک دریا کو کہے گا چلو، اسی وقت دریا بہہ جائے گا۔ زمین سے کہے گا خزانے نکالو، زمین سے خزانے نکل آئیں گے۔ تو اس طرح ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ اس کے فتنے سے ما سوا اللہ تعالیٰ کی ذات کے تحفظ بچانے کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضور نے علامات بیان فرمائی ہیں کہ وہ اعور ہوگا، ایک آنکھ جو ہے نا اس کی وہ یعنی کانا ہوگا، اور ایک آنکھ ایسے اپھڑی ہوئی ہوگی جیسے چھوٹے سیب کا دانہ ہوگا، اس کی یہ علامات بھی ہیں۔ اور وہ دجال جو ہے نا، یاد رکھو یہودیوں سے ہوگا، وہ یہودیوں کا امام بھی وہی دجال ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اتاریں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو آسمانوں پہ بیٹھے ہیں، اللہ ان کو اتاریں گے، اور وہ دمشق میں ایک مسجد ہے اپنا، اس مسجد کے شرقی مینارے کے اوپر آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابن مریم علی مینارۃ بیضاء شرقیہ دمشق۔ حضور نے فرمایا کہ وہ اس مینارے پہ اتریں گے، اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایسے اتریں گے کہ جیسے دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی بھی ٹپک رہا ہے، گویا ابھی ابھی جنت سے غسل فرما کے آ رہے ہیں۔ یعنی حضور نے وہ منظر بیان فرمایا۔ کیوں؟ عیسیٰ ابن مریم تو رسول ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ پہلے نبوت ان کی گزر چکی ہے۔ اب جو آئیں گے تو امام مہدی اس وقت مصلی پہ کھڑے ہوں گے، تکبیر ہو گئی ہوگی، صفیں درست ہو رہی ہوں گی، امام صاحب نماز کے لیے تیار ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم آ جائیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی وہ ان کو بھی تو پتہ تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے، اترنا بھی اسی مسجد میں ہے اور اسی مینارے پہ ہے، تو وہ سمجھ جائیں گے بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو وہ مصلی سے ہٹیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ رسل کا، کھڑے رہو، تم نماز پڑھاؤ، میں پہلی نماز تمہارے پیچھے پڑھوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں حضور کا امتی بن کے آیا ہوں، اب میں نبی بن کے نہیں آیا، اب میں حضور کا امتی ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں، اسی سے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، اگر اللہ کرے شاید آپ کے دماغ میں آ جائے کہ جب نبی اور رسول آ جائے تو پھر کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ہاں اگر وہ خود حکم دے کہ بھی تم پڑھاؤ۔ ہمارے ہاں تو ماشاء اللہ جناب حضور بھی آ جاتے ہیں مصلی پہ، مولوی کھڑے ہیں۔ میلاد کے جلوسوں میں حضور کو بھی بلا لیتے ہیں، لیکن مصلی پہ ہمارا مولوی بیٹھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے اگر خاتم الانبیاء آ جائیں تو وہ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ معراج کی رات مصلی پہ کون کھڑے ہوئے ہیں؟ سرکار دو جہاں کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے بعد آ کے مولویوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اللہ ہدایت دے۔ بعض اوقات آدمی الحب یعمی ویصم، اس لیے کہتے ہیں کہ محبت آدمی کو اندھا بھی اور بہرا بھی کر دیتی ہے۔ محبت میں آگے، غلو میں آگے نبی کو خدا بنا دیتی ہیں اور خدا کو چھٹی پہ بھیج دیتی ہیں۔ تو اب عیسیٰ ابن مریم جو آئیں گے تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ کام کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ایک کام تو یہ کریں گے کہ انہو یکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑیں گے اور عیسائیت کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، اور عیسیٰ ابن مریم دجال کو بھی قتل کریں گے۔ وہ اس کو تلاش کرتے کرتے آئیں گے۔ باب لد ایک جگہ ہے، ابھی بھی ہے وہ اسرائیل میں، اس جگہ کا نام ہے باب لد۔ یہ اسی جگہ بڑا انتظام کر رہے ہیں، چونکہ دجال ان کا امام ہے نا، اس نے وہیں آنا ہے۔ یہودی اس کے لیے ماشاءاللہ بڑے مندر بنا رہے ہیں،
انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا امام آ رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہیں آئیں گے اور دجال جب دیکھے نا عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت نے یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ایسے گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ تو آپ یکسرن الصلیب ویقتل الدجال ویضع الجزیۃ، جزیہ ختم، یا ایمان لے آؤ یا تلوار سے مقابلہ کرو۔ اور فرمایا وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، اور پوری زمین کو انصاف سے بھر دے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب زمین میں انصاف ہوگا تو اللہ زمین کے برکات و ثمرات کو ظاہر کر دیں گے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے، آپ نے فرمایا ثُمَّ يَتَزَوَّجُ، پھر وہ شادی بھی فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر وہ میرے مدینے پاک میں آئیں گے، حتیٰ یموت فی المدینہ ویدفن فی روضتی، ان کو موت مدینے میں آئے گی اور میرے روضے میں دفن ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اب جو روضہ مبارک ہے نا، اس میں تو ایک مزار میرے آقا کی ہے، ایک سیدنا ابو بکر ہیں، ایک سیدنا عمر ہیں، یہ 3 تو موجود ہیں نا، لیکن چوتھی جگہ خالی رکھی ہوئی ہے۔ ہذہ قبر عیسیٰ، موضع قبر عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ ابن مریم کی قبر کی جگہ ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی، ساری دنیا سے سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، وَهَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس طرح قیامت میں اٹھیں گے کہ میرے ساتھ عیسیٰ ہوں گے، دائیں ابو بکر ہوں گے اور بائیں عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہم، ثم آتی علی باب البقیع الغرقد، پھر میں ان کو لے کے جنت البقیع کے قبرستان میں آؤں گا، اور جنت البقیع کے قبرستان کی قیادت کون کریں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ ثم انتظر اہل مکہ، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا کہ مکے والے بھی تو چل پڑے ہیں نا قبروں سے اٹھ کے، تو جب وہ مدینے میں آ جائیں گے، یعنی اس وقت بھی مکے والے مدینہ جائیں گے۔ شان دیکھیں نا جی، یہ نہیں کہ حضور مکے آ جائیں، نہیں، مدینے مکے والے مدینہ منورہ جائیں گے۔ فرمایا اذہم علی یمینی واہل المدینۃ علی شمالی، میں مکے والوں کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ، ثم اسوقہم الی المحشر، پھر ان کو لے کے میں میدان شام، میدان حشر کی طرف چلوں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ مکے والوں کو داہنے ہاتھ میں رکھیں گے؟ فرمایا ہاں، وہ تو مہمان ہوں گے نا میرے، وہ تو مہمان، سال تو میرے گھر والے ہیں مدینے والے، تو جب آدمی مہمان آتا ہے تو اس کی عزت کریم زیادہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ تو ہے دجال اکبر، لیکن اور بھی دنیا میں دجاجلہ ہیں، یاد رکھو۔ اب دنیا میں کئی دجال ہیں، جیسے قادیانی پیدا ہوا، مسیلمہ الکذاب پیدا ہوا، اسود انسی پیدا ہوا، اور اسی طرح کتنے دجال ہیں۔ بعض نے حدیث کا انکار کیا، بعض نے قرآن کا انکار کیا، بعض نے صحابہ کا انکار کیا، بعض نے اہل بیت کا انکار کیا، بعض نے دین اسلام کا انکار کیا۔ تو یہ سب ایک قسم کے دجال ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ان دجالوں سے بھی بچنا ضروری ہے، اور ان سے بچ تب ہم سکتے ہیں جب اللہ کی مدد شامل ہو۔ اور نہ بڑے بڑے لوگ بھٹک گئے، بڑے بڑے لوگ، کیونکہ یہ جتنے دجال ہیں نا، ان کے ان کا جو اثر ہوتا ہے نا علوم سفلیہ کا، وہ بڑا تیز۔ ایک اچھے آدمی تھے، بڑے اچھے بزرگ تھے اور بڑے عابد زاہد تھے۔ ان کو پتہ لگا کہ فلاں بستی کے اندر ایک آدمی ہے اور وہ ایسے نظر ڈال کے تاثر دیتے ہیں کہ فوراً آدمی بدل جاتا ہے، اور ہے بھی وہ کافر۔ تو حضرت حیران ہو گیا، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، ایسا اثر ڈالے گا کہ نعوذ باللہ ہم دین چھوڑ دیں گے؟ میں جا کے دیکھتا ہوں، مقابلہ کرتا ہوں۔ جب وہاں آئے نا جی، تو اس نے ایسا دیکھا، اس کے آنکھوں میں کوئی ایسا میکنزم تھا، مقناطیس تھا، ہپناٹائز کرتا تھا، فوراً حضرت بھی اس کے اثر میں آ گئے۔ اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو،
تمہیں اب مقام تب مل سکتا ہے، ایک تو خنزیر ہے میرے وہ چرایا کرو، ایک گلے میں زنار پہن لو، ایک چوٹی رکھ لو، اور ایک کلمے کا انکار کر دو، اور حضرت نے سب کچھ کر دیا۔ ایمان ہی ختم، وہ عبادت بھی گئی۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم تو مولوی ہیں اور عالم ہیں اور ہم تو جناب بڑے عابد ہیں، اب تو ہم نے 10 عمرے کیے ہیں اور 20 حج کے، بھٹکتے ہوئے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، آدمی کی ساری عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، جیسے بنا عمارت بنانی ہو نا، سال ہر سال لگ جاتے ہیں، توڑنی ہو تو ایک بلڈوزر دھکا دیتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آدمی کو نیک بننے میں تو محنت کرنی پڑتی ہے نا، برباد ہونے میں تو کوئی محنت نہیں ہے۔ تو کسی اور اللہ والے کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ فلاں شخص جو تھے، عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، وہ اس ظالم کے ہاتھ میں آ گئے، وہ اس کے بارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے اوپر حصار کیا۔ حصار کرنے کے بعد اس ظالم کے پاس پہنچے، اس نے بڑی کوشش کی، بڑی نظریں دوڑائیں، لیکن وہ تو حصار کر چکے تھے، ان پر تو اثر ہو نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے اس پر بھی حصار کیا، اس کو انگلی سے پکڑ کے لے آئے۔ جب وہ باہر نکلا نا، فوراً حیران ہو گیا، اس نے توبہ کی، غسل کیا، استغفار کیا، اور پھر اپنی اصلی حالت میں بدل گیا۔ تو اللہ والے پھر مدد کے لیے اللہ بھیج دیتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے قرآن کی مدد پکڑتے ہیں، حصار کر لیتے ہیں۔ آیت الکرسی آدمی 7 دفعہ پڑھ کے حصار کر لے نا، کوئی دنیا کا شیطان دجال اس میں اثر نہیں کر سکتا۔ اس میں اعظم ہے اللہ کا، کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو شان اتنی بڑی ہے نا جی، کہ ورنہ یاد رکھیں، یہ بڑے بڑے جو ہندو ہیں، جوگی ہیں، یہ بدھ مت ہیں، ان کے اندر بھی بڑے نامراد کامل قسم کے لوگ ہیں جو مشقیں کر کے اس مقام کو پہنچے ہوئے ہیں۔ مشقت، یہ مشق ہے نا، محنت ہے، جو بھی محنت کرے، مسلمان کرے یا کافر کرے، یہ کوئی پیری فقیری بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات ہے عبادت، استقامت الدین، کہ آدمی دین پہ مضبوط ہو، سنت پہ مضبوط ہو۔ باقی یہ شعبدے وعبدے دکھانا اور کراماتیں دکھانا اور کشف کر کے بتا دے، اچھا تم اس لیے میرے پاس، یہ تو معمولی بھی ہے، تو جوگی بھی بتا دیتے، یہ تو نجوم بھی ہاتھ دے کے بتا دیتے، اس میں کون سی ولایت ہے؟ یہ تو یہودی بھی بتا دیتے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ الاستقامت فوق الکرامت، کی استقامت الدین جو ہے یہ سب کرامتوں سے اونچی ہے۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک شخص گیا، 2 دن 3 دن رہا، اس کے بعد اجازت طلب کی، فرمایا بھائی کیسے آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ اور نے کہا حضرت آپ کا نام سنا تھا، مرید ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے 3 دن ایک ایک بات پہ نظر رکھی ہے کہ ہمیں تو آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی، کوئی کرامت، کوئی کشف، کوئی بات۔ اور میں بھائی ان 3 دنوں میں آپ کو یہ نظر آیا ہے کہ ہمارا کوئی قدم سنت کے خلاف ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہونے کا، بس ہماری کرامت یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو سنت کے رکھا ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کا دامن پکڑ کے رکھو، ورنہ کوئی بات نہیں ہے کہ شیطان آخری عمر میں، بڑھاپے میں، موت کے وقت بھی بھٹکا دے اور ساری زندگی کی بات ایک عورت جھلکی ڈالے اور کئی مولوی رل گئے، کئی پیر رلتے ہوئے ہم نے دیکھے، کئی مولوی طالب ہمارے اپنے پاس پڑھنے والے لوگ، بس کسی عورت کی نظر پڑی، وہ اس کے حسن میں ایسے پاگل ہوئے، علم بھی گیا، دین بھی گیا، نمازیں بھی گئیں، قرآن بھی گیا، ہر شے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ایسے تو نہیں نا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھو، کیوں؟ وہ اللہ ہمیں اندھا بنانا چاہتے ہیں کہ ان پہ چہرے پہ نظر ہی نہ پڑے۔ سب سے بڑا فتنہ ہے عورت، ایاکم وفتنۃ النساء، حضور نے فرمایا خبردار عورت کے فتنے سے بچنا۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کید کن عظیم، عورت کا فتنہ بہت بڑا مکر ہے، وہ تو شیطان کے مکر سے بھی بڑا ہے۔ قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر اللہ والوں کے آگے کمزور ہے، لیکن عورت کا مکر ان پر بھی چل جاتا ہے۔
جب کوئی بات اثر نہ کرے نا جی، یہ 2 فتنے ہمیشہ میں یاد رکھنا، ایک دولت اور ایک عورت۔ کتنے لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے بک گئے اور قادیانی بن گئے؟ کتنے لوگ ہیں جو پیسے دے کے بک گئے، اپنے لوگوں کو مروانے کے لیے ان کے ایجنٹ بن گئے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو کسی عورت کے فتنے میں آ گئے؟ اسی لیے اس وقت دونوں طاقتیں جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں، دولت بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ میں۔ وہ جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، ہاں مگر جن کو اللہ بچا لے وہ الگ بات ہے، وہ بڑی ظالم کو۔ اس لیے اللہ پاک اللہ کے نبی یہ دعا مانگ، جب اللہ کا نبی دعا مانگے تو آپ کون ہیں؟ اعوذ بک من البخل والکسل والحرم وارذل العمر وعذاب القبر۔ اس سے ثابت ہوا کہ عذاب قبر حق ہے، اور جو عذاب قبر کا منکر ہے وہ اللہ کے نبی کے فرمان کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے۔ اس لیے ائمہ 4 چاروں امام کہتے ہیں عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل۔ عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار وہی کرتا ہے جو گمراہ ہے۔ وقال زہیر بن مسلم فی معلقتہ سئمت تکالیف الحیات ومن یعش 80 عاما لا بالک یسعم رأیت المنایا خبتا شوا من تصب تمتہ من تخطئ یعمر فیحرم۔ آخر انجام کیا ہے؟ وہی بڑھاپا اور موت کی، جب دماغ بھی جواب دے گیا، ہاتھ بھی جواب دے گئے، نظر بھی جواب دے گئی، اب نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ پہچانتا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس حالت میں بندہ پہنچ جاتا ہے، نہ اس کو پیشاب کا پتہ ہے نہ بول و براز کا پتہ ہے کہ وہ میں کپڑے کوئی ہے ہی نہیں۔ ان بوڑھوں کے ساتھ کون جائے گا؟ کون مدد کرے گا اللہ کے سوا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو لوگ عالم قرآن و سنت ہیں نا، وہ آخری عمر میں چاہے عمر ان کی 200 سال بھی ہو جائے، اللہ ان کے دماغ کو خراب نہیں کرتے، ان کا حافظہ بھی ٹھیک رہتا ہے، دماغ بھی ٹھیک رہتا ہے، اتنی بڑی عمر بھی ہو جائے، کتنی بڑی عمر ہو جائے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہم عاجز بندے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بچنے کا حل کیا ہے؟ قرآن و سنت کا دامن پکڑو مضبوطی سے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله، ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك۔ اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا الى حبك۔ اللهم احشرنا في زمرة المساكين، اللهم احشرنا في زمرة المساكين۔ اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين۔ اللهم اذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون اليك۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔
یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، کشمیر میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی